الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے اس تیسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے درس قرآن میں قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف سورت کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حقیقی معبود اور مددگار ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس سے قبل کی جو آیتیں ہیں اس میں ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالی کا ہونا بتایا گیا ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا، بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہے تو وہ کس طرح کرے. تو اس کو اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف تجھے ہی پوجتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پوجتے، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے. تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور حقیقی طور پر مدد کرنے والا تو ہی ہے. تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی بھی طرح کی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب چونکہ اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اب عبادت کا مفہوم بھی سمجھتے چلیں. عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عبادت کہتے ہیں کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کسی بھی قسم کی اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے. اور اگر کسی کی صرف تعظیم کی جائے اور اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں. مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ عبادت کہلاتا ہے. لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کے اپنے استاذ کے سامنے یا پیر و مرشد کے سامنے یا والدین کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں. کیونکہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے استاد کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. اسی طرح ایک مرید اپنے پیر و مرشد کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پیر و مرشد کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. اسی طرح ایک بیٹا اپنے والدین کے ادب کے لیے، ادب کے طور پر وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے وہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتا. تو یہ محض تعظیم ہے. اس سے عبادت اور تعظیم کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا. اب اس آیت کے لفظ کے تعلق سے بات کریں تو اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ایاک نعبد، تو نعبد بھی اور نستعین، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں. یہ جمع کے صیغے بتا رہے ہیں کہ ہمیں نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اور جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کے فائدے بھی ایک دم الگ ہی ہیں. وہ اس طرح کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو گناہگاروں کی عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر کے قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے. نیز اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ وسیلہ اس کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر کے دعا کے طالب ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام انہیں اس طرح دعا مانگنے کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور میں تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے محمد بے شک میں آپ کے ساتھ آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں، لتقضی، تاکہ وہ قبول ہو جائے، تاکہ وہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ پس تو میرے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو اس حدیث سے بھی وسیلہ ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو خود سکھایا۔ اب اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ہے ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ذریعے ہو خواہ بغیر واسطے کے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایسی ذات ہے کہ جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کیا جائے۔ اب یہ حقیقی طور پر مدد طلب کرنا کیا ہے؟ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یا کسی سے حقیقی طور پر مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ مدد چاہ رہے ہیں اس کو آپ بذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانیں، اور کسی کی عطا کیے بغیر وہ خود اپنی ذات سے اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اس طرح کا عقیدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ کسی اور کے ساتھ میں رکھے تو یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ شرک ہے، اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہر چیز پر قادر ہے اور وہی حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان انبیاء کرام یا اولیاء کرام علیہم الصلاۃ کا وسیلہ اگر بناتا ہے تو یہ ان کو بذات مدد کرنے والا تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ انبیاء کرام، یہ اولیاء اعظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور وسیلہ اور ذریعہ جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ پسند بھی ہے، اس طرح سے پسند ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کر لیں، یعنی اگر وہ گناہ کر بیٹھیں تو اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور معافی مانگے ان کی طرف سے رسول، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ ان لوگوں کو نہیں بخش سکتا تھا؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی نفس پر ظلم کر لیں، جب وہ گناہ کر لیں، اپنے نفس پر زیادتی کر لیں، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بغیر محبوب کی بارگاہ میں بھیجے وہ خود سے بخش سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے
کہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، کسی کے ذریعے اس کی بارگاہ میں پہنچا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ مقبول ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ قدرت اور اختیار دیتا ہے جس سے وہ بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو یہ اس کا اپنا فعل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ بدر میں صحابہ کرام کی مدد کرنے والے کون تھے؟ فرشتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مدد کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد کہا، کیونکہ فرشتے بذات وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب ہم بذات کسی کو مدد کرنے والا مانیں گے تب یہ ہوگا شرک۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یہ خود سے ہے، اس کی اپنی ذات سے ہے، بغیر کسی کے دیے ہوئے، وہ بذات موجود ہے۔ اب اس کے باوجود ہم دوسروں کو بھی موجود کہتے ہیں، حالانکہ حقیقی طور پر موجود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ کسی کی عطا کے بغیر وہ بذات موجود ہے، اس وجہ سے یہ وصف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ہم دوسروں کو بھی موجود کہتے ہیں، تو ہم جب دوسروں کو موجود کہتے ہیں تو ہمارا دوسرے کو موجود کہنا یہ اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کے لیے حقیقی طور پر وجود نہ مانیں۔ اسی طرح آپ اس کو دوسری طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، اس کا جو علم ہے وہ بذات ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقی تعلیم یعنی کسی چیز کی محتاجی کے بغیر کسی کو سکھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں خاص ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسرے کو عالم کہتے ہیں۔ تو جس شخص کو ہم عالم کہتے ہیں اس کا وہ اپنا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تب ہم اس کو عالم کہتے ہیں۔ اگر ہم بذات اس کو عالم مان لیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم کسی سے علم حاصل کریں تو یہ ہمارا علم سیکھنا کسی سے یہ اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ نہ مانیں کہ یہ بذات اسی کا علم ہے۔ تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ حالانکہ مدد فرشتوں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، حالانکہ مدد کرنے والے وہاں پر فرشتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لانے کے لیے کہا تو حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے وہ کام کیا ہے، لیکن پھر اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی کا اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ حقیقی طور پر نہیں ہوتا، اور اس کو کوئی مسلمان اپنے عقیدے کا حصہ بھی نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر کسی کو مددگار تصور کرے تو یہ واقعتاً شرک ہوگا، لیکن جو مسلمانوں کا اولیاء اکرام یا انبیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جو ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عین قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس کو وسیلہ کہا جائے گا، اس کو ذریعہ کہا جائے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس آیت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔